اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے۔ بس تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ دعا کی قبولیت کا وقت اللہ جانتا ہے، ہمیں بس اس سے یقین کے ساتھ مانگنا ہے۔ ممکن ناممکن کی سوچ کو دل سے نکال دینا ہے، ہمیں بس اس کن کا انتظار کرنا ہے۔ وہ جو کن فیکن کا مالک ہے نا، وہی تمہاری سب مصیبتیں ٹال سکتا ہے۔ وہ غیب سے تمہارے لیے راستے نکال سکتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو۔ اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے ہوئے تھک جاتے ہو، جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی بھی نا امید نہیں کرتا۔ اللہ توڑتا ہی تب ہے جب تک ہم اس سے جڑ نہیں جاتے۔ جب ایک بار اس سے ہم جڑ جاتے ہیں تب وہ ہماری بے سکونی کو سکون میں بدل کر ہمیں راحت بخشتا ہے۔ اس سے جڑ جاؤ، معجزے کرنے میں اس کو پل بھر نہیں لگے گا۔ صبر کے سفر میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ ہم جب کوئی دعا کرتے ہیں یا کچھ بھی سوچتے ہیں تو پل بھر میں ہی اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ تم نے کتنا صبر کر رکھا تھا۔ ہم جب اللہ کو چن لیتے ہیں تو یہ مقام اللہ خود بخود ہمارے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ وہ جس نے مچھلی کے منہ میں بند اپنے بندے کے دل کی صدا سن لی، تمہیں کیا لگتا ہے اس کو تمہارے ٹوٹے دل کی صدا نہیں سنائی دیتی ہوگی؟ صبر ایک بہت مشکل آزمائش کا نام ہے۔ زندگی کے اکثر مقام ایسے آتے ہیں جب انسان کہتا ہے کہ آخر کب تک، میں ہی کیوں؟ اور بے شک یہ فطری طور پر ہوتا ہے۔ بہت تھک جاتا ہے انسان، مگر ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کی آزمائش جتنی مشکل ہوتی ہے اس کا اجر بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ جب ہر چیز الجھ گئی ہو، ہر چیز اپنی جگہ سے بکھر گئی ہو، سمیٹنے سے بھی نہ سمیٹے، تو تم سے ان چیزوں کو وہی چھوڑ دینا اور اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرنا۔ اور جب تم اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرو گے تو ہر چیز سمٹنے لگے گی۔ وہ چیز بکھرنے کے لیے آئی ہی اس وجہ سے تھی کہ تم اس الجھن میں رب سے دعا کا رشتہ بناؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی حالات بگڑنے پر ہم وقت کے گزرنے کا بیٹھ کر انتظار کریں۔ جب ہم کچھ نہیں کر سکتے تب ہم دعا ہی تو کرتے ہیں، صبر ہی تو کرتے ہیں۔ اللہ سے توفیق طلب کرو نیک کاموں کی اور ان کاموں کی جن میں اس رب کی خوشی ہے، کیونکہ جب وہ رب تم سے راضی ہوتا ہے تو نوازتا ہے تمہیں بدلے میں بہت نیکیوں اور نعمتوں سے، اور دیتا ہے تمہیں وہ سب جس کے لیے تم نے دعا کی ہوتی ہے۔ اور جب تم ایک ایک قدم اس کی راہ میں آگے بڑھتے ہو، وہی ایک ایک قدم تمہارا فلاح کی طرف بڑھتا ہے۔ اور آئیں جب لمحے کٹھن مشکلوں کے، اے اللہ میں راضی گر تو راضی کہہ کر ان کو آسان بنا لو۔ ہوتا نہیں ہمیشہ جیسا تمہاری چاہت ہو، اس نہ ہونے میں بھی تم اس رب کی مصلحتیں پہچانو۔ توکل اپنا ایسا بناؤ کہ کچھ کھو کے بھی نہ پچھتاؤ۔ صبر بناؤ ایسا کہ روح چیرنے والی آزمائشوں میں بھی مسکراؤ۔ اللہ کے تم پر احسانات کتنے ہیں کہ جن کا نہ کوئی شمار ہے اور نہ کوئی گنتی۔ بھول تو تم اس کو جاتے ہو، وہ تو تمہیں کبھی نہیں بھولتا۔ یہی تو نشانیاں ہیں اس کی کہ جو شام میں فرشتے تمہارا نام اعمال اس رب کے پاس لے کر جاتے ہیں، صبح میں وہی رب تمہارے نام کا رزق تم تک پہنچا دیتا ہے۔ تم ہی بھول جاتے ہو اس کا شکر ادا کرنا، مگر وہ رب کی عطا ہے کہ لامحدود ہے۔ اللہ کو ہمارے نمازوں کی ضرورت نہیں،
اس کے آگے سجدہ کرنے والے لاتعداد فرشتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں سجدے کا حکم اس لیے دیا ہے کیونکہ اسے پتہ ہے ہمیں اس کی کتنی ضرورت ہوگی، اور جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو گر جاتے ہیں سجدے میں۔ اور کبھی میں سوچتی ہوں اگر ہمیں اللہ اپنے آگے سجدہ ریز ہونے کا نہیں کہتا تو ہم کہاں جاتے، ہمارا کیا ہوتا، اور ہم تو اس کے سامنے جھک بھی نہیں سکتے تھے اگر وہ نہ چاہے۔ ہم انسان تو صرف مشورے دے سکتے ہیں، مگر مالک معجزات تو صرف پیارا اللہ ہے جس کی قدرت اور رحمت سے کوئی شخص محروم نہیں ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کے فیصلوں کو اللہ کے ہاتھوں میں چھوڑ دینا چاہیے اور ان کی رضا کے لیے صبر و استقامت سے عمل کرنا چاہیے۔ قرآن پاک ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر تسلی دیتا ہے۔ اس میں ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ہم نا امید نہ ہوں، کمزور نہ پڑیں اور اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھیں۔ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، اور اگر ہم اس کی رضا اور انعام کی طرف رجوع کریں تو ہماری ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور امید کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی ذات پر پورا یقین رکھنے کی صلاحیت بخشے۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر اس سے مانگتا ہے تو وہ اس کی ساری دعائیں قبول کرتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری سن نہیں رہا، وہ تم سے بے خبر ہے۔ وہ تو اندھیری رات میں کالے پتھر میں کیڑوں کی بھوک بھی محسوس کرتا ہے، اس کو رزق عطا کرتا ہے۔ کیسے ممکن ہے وہ تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا تمہاری دعاؤں پر قبولیت کا مہر نہ لگائے؟ جب تم توکل کرتے ہو تو یہ سمجھو کہ جو مانگا ہے وہ ضرور ملے گا، لیکن کیسے ملے گا یہ سمجھنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ صبر کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر صورت میں ملے گا۔ اس کے بارے میں فیصلہ کرنے والا خدا ہے، تو اس پر بھروسہ کرو۔ روتے ہوئے مانگی جائے یا مسکراتے ہوئے، حاصل ہو یا لا حاصل، اللہ کے لیے ساری دعائیں لاڈلی ہوتی ہیں۔ اس کے لیے جب بھی دعا مانگو یقین کے ساتھ مانگو، اس کی رحمتوں اور معجزوں پر یقین رکھ کر مانگو۔ ہم بے سکون ہوتے ہی تب ہے جب ہم اللہ اور اپنے درمیان فاصلہ بڑھا لیتے ہیں، اور اس فاصلے کو ختم کرنے کے لیے ہی اس نے ہمیں دعا مانگنا سکھایا۔ اور یہ مت بھولا کرے کہ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کا برا نہیں چاہتا۔ ہم خود ہی اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ہم خود ہی لاکھ نعمتوں کے بعد بھی ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ہماری بے قدری کرتے ہیں اور لاپرواہی کرتی ہے، لیکن پھر بھی ہم ان چیزوں کے لیے ضد کرتے ہیں جن سے ہمیں تکلیف کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ اس لیے کچھ بھی معاملے، ہر معاملہ اللہ پر چھوڑنا سیکھیں، اس کے فیصلے پر راضی ہونا سیکھیں اور اس کے حکم کا انتظار کرنا سیکھیں۔ تمہاری دعائیں تو اللہ پہلے ہی قبولیت کا حصہ بنا دیتا ہے، پھر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، اس لیے کہ تم اللہ پر یقین رکھو کہ وہ کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے بہترین دیتا ہے، اور وہ چیز جو تم سے لے لی گئی ہے اللہ وہ بھی تو بہتر بنا کر دے سکتا ہے نا۔ اللہ کی دسترس میں تو کچھ ایسا نہیں جو ممکن نہ ہو۔ وہ تہجد تک لے کر ہی اس وجہ سے آتا ہے کہ اپنی من پسند عبادت سے تمہیں تمہاری چاہت تمہیں دے سکے۔ جب تم یقین کامل رکھتے ہو پھر وہ دینے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ بن مانگے بہت کچھ ملتا ہے پر سب نہیں ملتا۔ ہدایت بھی اسے ملتی ہے جسے اس کی چاہ ہوتی ہے، تو جس چیز کی چاہ ہونا اسے اللہ سے مانگتے رہا کرو۔ اسے اپنے بندے مانگتے ہوئے بہت پسند آتے ہیں، اور وہ مانگنے کی توفیق بھی انہیں ہی دیتا ہے جنہیں وہ عطا کرنا چاہتا ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ دیر ہو رہی ہے تو ضرور کچھ بہترین ملنے والا ہے، اگر کر رہے ہو صبر تو ضرور اس کا اجر ملنے والا ہے۔
ہو کر مایوس تم اگر پھر سے جینے میں آئے ہو تو ضرور تمہیں اس کا سہارا ملنے والا ہے۔ یقین رکھو اس ذات پر تو یقیناً وہ تمہارا دل خوش کرنے والا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم ہمت رکھو، تمہیں تمہارے درد کا در ملنے والا ہے۔ اگر مانگا ہے تم نے ایک خطرہ تو یقیناً تمہیں پورا سمندر ملنے والا ہے۔ چل رہے ہو بنا منزل کے جس راستے میں تم سکون رکھو، تمہیں اس کی رحمتوں کا اشارہ ملنے والا ہے۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں اور خود کو زیادہ پریشان کرنا بھی بند کر دیں۔ بس آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے رہیں، اپنے ارادے نیک رکھیں۔ آپ کا یہ سفر آپ کو تھکا بھی سکتا ہے اور آپ کو پریشان بھی کر سکتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ آپ کو چیزیں کی سمجھ آنا شروع آ جائے گی اور آپ اپنی منزل کو پالیں گے۔ یاد رکھیں آپ کی زندگی بہت عمدہ ہے اور آپ بھی بہت عظیم ہیں۔ آپ فی الحال جن چیزوں کا تجربہ کر رہے ہیں وہ صرف آپ کو زندگی کی اگلی سطح پر لے جا رہی ہے۔ آپ بڑھ رہے ہیں، آپ بہتر بنتے جا رہے ہیں۔ اپنے ارادوں کو مخلص رکھیں، محنت کریں اور اللہ آپ کو ایسے راستے اور مواقع بھی فراہم کرے گا جن کے بارے میں آپ کبھی بھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ بھی موجود ہے۔ دعاؤں کی قبولیت میں صرف اچھے گمان رکھا کرو اور ہر قسم کے وسوسوں سے خود کو آزاد کر دو۔ جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آتا تب تک تم بھی مانگنے سے پیچھے نہ ہٹو۔ کیا پتہ تمہارا رونا اور گڑ گڑانا اللہ کو راضی کر رہا ہو اور وہ بھی وہی چاہتا ہو جو تم چاہتے ہو۔ بالکل ممکن ہے کہ قبولیت کا وقت کچھ ہی دیری کے فاصلے پر ہو اور اللہ تمہارا یقین اور صبر اس فاصلے کو سمیٹنے والے ہو۔ تو پھر چھوڑ دو ناممکن کے قصے اور صرف لفظ ممکن کو ذہن نشین کر لو، کیونکہ اللہ کے لیے سب ممکن ہے اگر وہ ممکن کرنا چاہے، اور اس کی چاہت کس طرح حاصل کرنی ہے یہ تم بخوبی جانتے ہو۔ وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں۔ دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں جس پر تمہارے رب کا اختیار نہ ہو۔ وہ تم سے کچھ چیزیں اس لیے دور کر دیتا ہے تاکہ تم اس کے پاس رہ سکو۔ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سنبھال رکھا ہے اور تمہیں وہ سب حاصل کرنے کے لیے اس پر بھروسہ رکھنا ہوگا۔ تم اگر اپنی اس جھولی کو بھرنا چاہتے ہو تو تمہیں پہلے اپنی اس خالی جھولی پر خوش رہنا سیکھنا ہوگا۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر اتنی اداسی کیسی، نا امیدی اور بے یقینی ایسی کہ ایک دم تمہارے دل سے اتر گیا ہو، جیسے بس کہ وہ دیر کر دیتا ہے۔ تمہاری دعاؤں میں، کن کہنے میں، معجزے ہونے میں، صبر دینے میں، یقین رکھنے میں، امید دلانے میں، توکل کرنے میں، اور سب سے بڑھ کر کہ تمہاری چاہ میں۔ تمہیں لگتا ہے وہ دیر کر دیتا ہے، حالانکہ وہ تو سب پہلے سے ہی دے دیتا ہے، بس تم اس کی آزمائش کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ جب ہم اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں نا، تب اللہ پوری کائنات کو ہمیں راضی کرنے میں لگا دیتا ہے۔ اس لیے چھوڑ دے سوچنا، پریشان ہونا، معاملات آپ کی دسترس سے باہر ہے نا۔ اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں، اس لیے صبر سے انتظار کریں۔ اللہ سے شکوے کر کے اپنا صبر اور اجر ضائع نہیں کرے۔ بہت جلد آپ کو آپ کا اجر ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ محبتیں ساری چھین کر وہ آزما رہا ہے تمہیں۔ کوئی تمہارا بن نہ سکا تبھی وہ اپنا بنا رہا ہے تمہیں۔ بات سکون پر آ رکی ہے اگر تو تہجد بے وجہ تو نہیں۔ دل نہ سوئے تو جان لو وہ اپنی جانب بلا رہا ہے تمہیں۔ تمہاری سبھی چاہتیں محتاج ہے اس کے ایک کن کی۔
بے بسی تمہارے وجود سے لگا کر وہ یہی بتا رہا ہے تمہیں۔ وجوہات مصلحتوں کی تو تمہارے روبرو ہوتی ہے، وہ کیسے خوش رکھ سکتا ہے جو رلا رہا ہے تمہیں؟ وہ فرماتا ہے مجھ سے ملوانے والی تمام راہیں کھلی ہے تم پر، تم چلنے کو تیار ہی نہیں ہوتے، ورنہ وہ تو راستہ دکھا رہا ہے تمہیں۔ اس کی جانب سے ملاقات کا اشارہ ہے، جو تڑپتا خیال رات بھر جگا رہا ہے تمہیں۔ ہمیں یہ زندگی صرف اس لیے ملی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں۔ اپنی منزل صرف اللہ کو بناؤ۔ جسے خواہش پوری کرنے میں لذت ہے نا، اللہ کے لیے اپنی خواہش کو قربان کرنے کی لذت اس سے 1000 گناہ بڑھ کر ہے۔ جیسے اپنی من پسند چیز پا لینے میں مزہ ہے نا، اللہ کے لیے اس من پسند چیز کو قربان کر دینا ہی اصل جیت ہے۔ وہ تمہاری ہر وہ دعا جو تم نے پوری شدت سے مانگی ہے، وہ اللہ کے پاس بہت سنبھال کر رکھی ہوئی ہے۔ وہ تب تمہیں نوازے گا جب صحیح وقت ہوگا، جب اس کی مصلحتوں کے تحت تم نوازے جاؤ گے۔ اور بے شک تمہاری عرش تک گئی کوئی صدا بھی خالی نہیں جائے گی۔ ایک ایک پکار کا جواب وہ رب ضرور دیتا ہے۔ یقین جانو کہ یہ مشکلات محض چند گھڑیوں کی ہے۔ بہت جلد اللہ تمہیں وہ عطا فرمائے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہے اور جس کی تمہیں ضرورت ہے۔ بے شک وہ رب ہماری پوری ضرورتوں سے واقف ہے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی سب سے پسندیدہ چیزوں سے دور کر دیتا ہے۔ مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں ہوتا، دراصل آپ کا اس رب کے قریب ہونا مقصد ہوتا ہے۔ اگر کہیں محسوس ہو کہ آپ اکیلے ہو تو مت بھولنا کہ آپ کم از کم اکیلے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو اکیلا نہیں کرتا۔ وہ دعا جو تم اتنے عرصے سے مانگ رہے ہو، وہ دعا جس کے لیے تمہارا دل ہر وقت بے چین رہتا ہے، وہ دعا جس کے قبول ہونے کی طرف دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، وہ دعا جو تم اتنی لگن سے مانگ رہے ہو، تمہارا اللہ وہ دعا رد نہیں کرے گا۔ وہ تو کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا، تمہیں بس صبر اور یقین کرنا ہے۔ تمہارا اللہ کہتا ہے صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، وہ بہترین وقت پر بہترین فیصلہ فرمائے گا، اور اس کا چنا گیا وقت ہی بہترین وقت ہوتا ہے۔ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیوں ایسا سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو، جس کے لیے تڑپ رہے ہو، جس کی وجہ سے تہجد سے جڑ گئے، تمہیں لگتا ہے کچھ حاصل نہیں ہوگا؟ حالانکہ ایسا کچھ نہیں، وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، بس ایک مقررہ وقت پر سب ملتا ہے۔ اس نے جو لکھا ہے تمہارے حق میں بہترین لکھا ہے۔ یقین کرو، صبر کرو اور انتظار طویل کر دو، شکر کرو، وہ یقین نہیں توڑے گا، دل کا سکون بھی دے گا، دعا بھی قبول کرے گا۔ نہ جانے اس وقت کن کن لوگوں پر اللہ کی آزمائشیں ہوں، لیکن یقین کرو ایک بار آزمائش سے ہارنے کے بجائے اٹھنا سیکھو، خود کو مضبوط کر کے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ کہ دیکھو حقیقت کو تسلیم کر کے، اللہ کے کن پر یقین رکھ کر توکل کر کے دیکھو، پھر دیکھنا کیسے روح کے اندر تک سکون ہی سکون بھر جائے گا۔ دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے، اور تقدیروں کے کھیل بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر کیوں مطمئن نہیں؟ کیوں سوچوں میں گھرے ہوئے ہو؟ کیوں اس کی بادشاہت پر یقین نہیں؟ کیوں اس کے فیصلوں پر راضی نہیں؟ جب اللہ جانتا ہے کس وقت کیا بہتر ہے، پھر دل میں وسوسوں کا سوال ہی نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ اگر ابھی بھی سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہو، دل بے چین ہے، تو سمجھ جاؤ تم دل سے راضی نہیں اس کے فیصلوں پر۔ صرف زبان سے کہہ دینا توکل نہیں ہوتا، بلکہ زبان کے اقرار سے پہلے دل سے راضی ہونا توکل ہوتا ہے۔ زندگی کے بہت سارے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی سیکھا ہے میں نے کہ جب ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں معاملہ، تو وہ رب ایسی ایسی جگہوں سے نوازتا ہے کہ انسان حیرت زدہ ہو کر سوچتا ہے کہ یا اللہ، میرے صبر کا اتنا اچھا صلہ۔
ہم لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ جس نے برا کیا اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہمیں دنیا میں کیا کیا دے رہا ہے اس کے بدلے۔ اور جہاں تک بات ہے اگلے کے مکافات عمل کی، تو وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کیسے اور کیا سبق دینا ہے۔ صرف ایک بار دل بڑا کر کے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ کر دیکھیں۔ اللہ کو محبت ہے تم سے، اس لیے وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ رابطہ نہ ٹوٹے تمہارا، اس لیے انتظار بڑھا رہا ہے۔ وہ جانتا ہے اس کا بندہ کب سے جھولی پھیلائے بیٹھا ہے۔ اسے معلوم ہے اس کا بندہ مسکراہٹوں میں درد چھپا رہا ہے۔ فکر نہ کرو، اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھے ہیں حیرت انگیز معجزے۔ تم قریب رہ سکو اس کے، بس اس لیے وہ دینے میں وقت لگا رہا ہے۔ بنا رکھے ہیں تمہارے لیے ممکن کے ان گنت وسیلے اس نے۔ تمہیں اپنے کن تک لانے کے لیے وہ بس ناممکن سے گزار رہا ہے۔ یقین رکھو تمہارا اللہ اب تم تک اندیکھے ذریعوں سے مدد بھیجنے والا ہے۔ سجدے میں بہائے گئے آنسو دلیل ہے کہ اللہ اب دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ اللہ کبھی بھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ تمہیں بنا مقصد کے یہاں تک لایا ہے۔ وہ اگر ان بے شمار لوگوں میں سے تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ وہ آنسو جو تہجد میں بہائے جائیں وہ معجزوں کا وسیلہ بنتے ہیں۔ کچھ باتیں یا تو دل کا حصہ ہوتی ہے یا پھر انہیں صرف اللہ کے آگے ہی بیان کیا جا سکتا ہے۔ جن دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہوتی ہے ان دعاؤں کی تعبیر بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ ضرور قبول ہوں گی تمہاری تہجد کی دعا، یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے، لیکن وہ بھولتا نہیں۔ تہجد ان سارے زخموں کے لیے مرہم ہے جو آپ کو ساری رات سونے نہیں دیتی۔ اپنا درد صرف اپنے رب کو بتائیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنے کن سے نوازنا ہوتا ہے نا تو اسے تہجد تک لے آتا ہے۔ ناممکن تو تمہارے لیے وہ کن کے معجزے کرنے پر قادر ہے۔ اگر تمہاری دعائیں رد ہی ہونی ہوتی تو تمہیں تہجد تک لایا ہی نہ جاتا۔ یہ جو تمہارا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے نا، یہ تمہیں ایک دن معجزوں کے چشموں تک لے جائے گا۔ جو دل میں ہیں وہ نصیب کا حصہ بنتے ہیں تہجد کی دعاؤں سے۔ جب دعائیں تہجد کے سجدوں میں دل سے نکلتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے کن کہلوا کر ہی دم لیتی ہے۔ انکار کی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ جو مانگ لیا جائے تہجد میں وہ مل گیا۔ تم اپنی دعاؤں کے پورا ہونے پر یقین نہیں رکھتے، ورنہ کیا کچھ نہیں ہو سکتا تہجد کی دعاؤں سے۔ تمہارا نیند سے اٹھ کر تہجد پڑھنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑی کامیابی دینے والا ہے۔ جو دعا تمہیں تہجد تک لے آئے اس دعا کے قبول نہ ہونے کے وسوسے دل میں نہ آنے دینا، کیونکہ وہ جو مانگا ہے وہ تمہیں مل کر ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کو اس دل سے پیارا اور کیا ہوگا جو روز تہجد کے سجدوں میں ٹوٹ کر اس کے سامنے بکھر جائے، لیکن پھر بھی دل اس کے معجزوں کے لیے دھڑکتا ہے۔ تہجد کے سجدوں میں جھکا ہوا سر اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر بات منوا لیتا ہے۔ جس رب نے تمہیں تہجد کے لیے چن رکھا ہو وہ تمہاری دعاؤں کو لاحاصل کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ تم تب تہجد تک آنے لگتے ہو جب کوئی خیر ہونے والی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عشق تہجد میں سر کو جھکا دیتا ہے۔
تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے اور نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ جب بات تہجد تک پہنچ جائے تو پھر کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے جس کی امید بھی نہ ہو۔ تہجد کی دعائیں تو معجزوں کا عکس ہوتی ہے۔ فرش پر ہاتھ اٹھاؤ تو عرش پر اللہ کو پاؤ۔ جس دعا نے تمہیں تہجد کی لگن لگا دی، کیسے ممکن ہے کہ وہ دعا رد ہو جائے؟ جو آنسو تم نے تہجد میں بہائے ہیں ان کا اللہ کے پاس کوئی تو صلہ ہوگا۔ جب قبولیت کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں تب بھی ایک راہ ہوتی ہے، تہجد، جہاں قبولیت لازم ہو جاتی ہے۔ دعائیں جب قبولیت کے لیے اللہ کے روبرو ترتیب سے کھڑی ہوتی ہے تو تہجد کی دعائیں سب سے پہلی صف میں ہوتی ہے، جسے اللہ نے سب سے پہلے اپنے کن سے نوازنا ہوتا ہے۔ جو آنسو تہجد میں بہائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بھرم کبھی بھی نہیں توڑتا۔ اللہ تعالیٰ کن کہتا ہے اور تقدیر کا لکھا بھی بدل دیتا ہے۔ وہ جو تہجد کا پہلا سجدہ کیا تھا میں نے، اس سجدے نے میری ذات کو پل میں سمیٹ دیا۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کو کبھی بھی گرنے نہیں دیتا جو خود کو سجدے میں گرا لیتا ہے۔ تمہاری دعائیں ہی تمہیں تہجد تک کھینچ لائی ہے۔ یقین رکھو تمہارے لیے اب معجزہ ہونے کو ہے۔ اگر تمہاری دعاؤں نے نماز سے تہجد تک کا سفر طے کر لیا ہے تو یقین کر لو قبولیت قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ تہجد کو ان لوگوں کے نصیب میں لکھتا ہے جن کی دعاؤں کو نصیب کا لکھا بدلنا ہوتا ہے۔ معجزے منتظر ہے رونما ہونے کے لیے، تم اٹھو تو صحیح لاڈلی عبادت کے لیے۔ تہجد میں اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت رکھی ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ سب کچھ ممکن ہے تہجد کی دعاؤں سے۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے تو غیب سے معجزے اتارے جاتے ہیں، اور تہجد کی دعاؤں میں جس کا ذکر ہو وہ تو پاک ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کی تہجد سے تو کبھی بھی واپسی خالی ہاتھ نہیں ہوتی، اور جس کہانی کی وجہ سے تم تہجد تک پہنچ جاؤ، اور اس کہانی کو اللہ تعالیٰ کیسے ادھورا چھوڑ سکتا ہے؟ تم اللہ تعالیٰ کو تہجد کی تاریکیوں میں مناؤ، پھر دیکھنا وہ تمہیں کن کی صبح سے نواز دے گا۔ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے۔ اس بار تہجد میں مانگنا اور خوب مانگنا، ممکن ہے کہ ناممکن وسیلوں سے قبولیت نصیب ہو جائے، اور جو دعا تمہیں تہجد تک لے آئے اس دعا کے قبول نہ ہونے کے وسوسے دل میں نہیں آنے دینا، کیونکہ جو مانگا ہے وہ تمہیں مل کر ہی رہے گا۔ تہجد میں تمہارا آسمان کو دیکھنا کیا یہ دنیا کے کسی بھی احساس سے قیمتی نہیں؟ تہجد کے لیے جاگنا اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ فرض نمازوں کے بعد تہجد وہ واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ کیا یہ معجزہ نہیں کہ رات کی تاریکی میں اللہ پاک نے تمہیں تہجد کی لگن لگائی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، دعا پر یقین ہو، عشق تہجد ہو، صبر کی راہ ہو تو منزل صرف کن کی ہوتی ہے۔ تہجد وہ نماز ہے جس کے لیے اذان کی آواز مسجد سے نہیں سیدھے دل سے آتی ہے۔ تہجد نام ہے اس سکون کا جس میں میری اللہ تعالیٰ سے طویل گفتگو ہوتی ہے۔ وقت تہجد خاموش آنکھوں سے بہتے آنسو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھے بے بس انسان کی فریادیں
कभी भी ज़ाया नहीं होती। अब तुम्हें सब्र का पहलू थामे रखना है, क्योंकि जो होगा वो मुआजिज़ा होगा। तहज्जुद तो अल्लाह पाक की लाडली इबादत है, तो सोचो तहज्जुद गुजार अल्लाह ताला का कितना लाडला होगा। तहज्जुद में दुआ करने की तौफीक मिलना असल में इशारा है कि तुम इधर दुआ करोगे और उधर अल्लाह ताला कबूल कर लेगा। तहज्जुद मोहब्बत की एक कहानी है जो सारे अर्श पर बैठकर सुनी जाती है, और तहज्जुद का सजदा ही कुन से फयकुन तक लेकर जाता है। ये जो मायूसी है ना, ये जल्द ही ख़त्म हो जाएगी और कहानी मुकम्मल हो जाएगी। अल्लाह ताला की दस्तरस में कुन भी है और फयकुन भी। ऐसा कोई भी काम नहीं जो मेरे रब नहीं कर सकता। आखिर कुछ तो है जो मुमकिन होना है। कुछ लम्हे बहुत ख़ास और लाडले होते हैं। तहज्जुद में रब से बातें करना उन्हीं लाडले लम्हों में आता है, और फिर अल्लाह भी लाड उठाता है। कोई दुआ अधूरी नहीं रहने देता। मांग कर तो देखो। बेशक तहज्जुद के वक्त अल्लाह कोई भी दुआ रद्द नहीं करता, और तहज्जुद तो अल्लाह की अजीम नेमत है। तहज्जुद के वक्त आँख खुले तो समझ लो कि बुलावा आसमान से आया है। जो आंसू तहज्जुद में अल्लाह ताला की आगोश में बहाए जाते हैं, उन आंसुओं का भरम वो कभी भी नहीं तोड़ता। और जिन लोगों की उम्मीद सिर्फ अल्लाह ताला से होना, वो कभी भी नाउम्मीद नहीं होते। और बेशक तहज्जुद का सजदा तुम्हारे हर दर्द की शिफा है। अगर अल्लाह पाक आपको तहज्जुद का पाबंद बना रहे हैं तो समझो अल्लाह ताला आपको बहुत जल्द अपनी रहमत से नवाजने वाला है। तहज्जुद की दुआओं के लिए तो 7 आसमानों के पर्दे हटा दिए जाते हैं, और फिर अल्लाह ऐसे मौजज़े करता है जो न कभी ज़मीन वालों ने देखे होते हैं और न आसमान के फरिश्तों ने। चंद आधी अधूरी बातें और सिस्कियाँ, वक्त तहज्जुद, अल्लाह और मेरी ढेर सारी कहानियाँ। दुआ अर्श इलाही को हिला देती है, इसलिए मायूसी कुफ्र है। मायूस होने के बजाय दुआ मांगते रहें। अल्लाह ताला ज़रूर सुनेगा और कुन फरमा देगा। बेशक तहज्जुद इश्क की आखिरी हद है। कभी भी उस रब की रहमत से नाउम्मीद ना होना। वो चाहे तो सहरा में भी फूल खिला सकता है। मोमिन की ज़िंदगी में काश नहीं होता, बल्कि कुन फयकुन पर ईमान होता है, और अपनी तहज्जुद पर मांगी गई दुआओं पर कामिल यकीन रखे। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको वो ज़रूर अता करेगा जिसकी आपने अल्लाह ताला से उम्मीद लगा रखी है। अल्लाह फरमाता है, माँ अपने बच्चों की एक सिसकी नहीं सुन पाती, और मैं तो तुमसे 70 माँओं से भी बढ़कर प्यार करता हूँ। अल्लाह फरमाता है, अगर रास्ता बंद नज़र आ रहा है और क़दम तहज्जुद की तरफ जा रहे हैं तो जान लो तुम्हारे रब ने तुम्हें तहज्जुद के लिए चुन लिया है। वो महज इसलिए तुम्हारी निगाहों से रास्तों को ओझल कर देता है ताकि तुम उसे मनाने तहज्जुद तक जाओ। वो चाहता है मेरा बंदा रात को मुझसे हम कलाम हो, और मैं सुकून से रात की खामोशी में अपने बंदे को सुन सकूं। फ़ौरन तुम्हारी सुन लेता तो क्या तुम तहज्जुद का मज़ा चख पाते, उसकी मोहब्बत की लज्जत की अहमियत जान पाते। वो फरमाता है, तुमसे किसने कह दिया मैं बेखबर हूँ तुमसे। मैं तो तुम्हारा आसमान की जानिब मुँह फेर फेर कर देखना देखता हूँ। वो फरमाता है, कह दो मेरे बंदों से जाकर जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, अल्लाह की मदद करीब है। अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। वो फरमाता है, तहज्जुद का सजदा हर किसी को नसीब नहीं होता। तहज्जुद वो लाडली इबादत है और अल्लाह के लालों को ही नसीब होती है। तहज्जुद में मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती।
تم اسے منانے کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ نہ مانے، یہ تو ناممکن بات ہے۔ تہجد کی نماز اللہ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہے۔ اگر وہ کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے گئی تو جان لو تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہو چکی ہے۔ وہ فرماتا ہے یہ سختی کچھ دیر کی بات ہے، تم صبر کر لو، صبر کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ وہ فرماتا ہے شکر کرو، میں شکر کرنے والوں کو ان کے گمان سے بھی زیادہ دیتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے جو دعا تم تہجد میں مانگ رہے ہو حقیقت میں تو وہ دعا کب کی قبول کی جا چکی ہے، وہ دیر وقت اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہارا اس سے دعا کا رشتہ برقرار رہ سکے۔ وہ فرماتا ہے تہجد کی نماز معجزوں کا ذریعہ ہے، جب تمہیں سارے راستے بند نظر آتے ہیں اور تب بھی وہ ایک راستہ کھلا رکھتا ہے۔ اور جو جوانی میں اگر تہجد پڑھ رہے ہو تو بڑھاپے میں مجبوری سے نہیں پڑھو گے۔ جو جوانی میں تہجد کی نماز پڑھے، جو نماز واجب نہیں ہے پھر بھی وہ واجب سمجھ کر پڑھتا رہے کہ نہیں میں نے پڑھنی ہے، آپ سوچے خدا کا فضل اور کرم کیسا ہوگا اس کے اوپر۔ خدا خود کہتا ہے بندہ نیند کی حالت میں تہجد پڑھ رہا ہے اور اس کی نیند کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے جو بھی اس سے مانگنا میں نے دیا اسے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ وقت صرف خدا کا ہے۔ اللہ تو سن لیتا ہے تمہاری ہر دعا، تو تم کیوں وسوسوں میں الجھے ہوئے ہو؟ جہاں تمہاری ہمت ٹوٹ جاتی ہے اللہ وہیں سے معجزے عطا کرتا ہے، تو کیوں مایوس ہوتے ہو؟ تمہاری دعائیں اللہ قبول کر لیتا ہے، بس تمہارا انتظار کرتا ہے۔ کیوں تھک جاتے ہو مانگتے مانگتے؟ تمہاری خوشیاں تمہیں دینے کے لیے اللہ ایسا وسیلہ بناتا ہے جو تم تک خوشیاں لا سکے، تو کیوں ڈرتے ہو کہ وہ تمہیں خوشیاں نہیں دے گا؟ اللہ تو تمہارے خوشیوں کا مالک ہے، وہ تمہیں خوشیاں کیوں نہیں دینا چاہے گا؟ تمہارا صبر آزما کر تمہیں جو چاہیے دے دے گا، یقین رکھو تمہاری کہانی خوشیوں تک موڑ دے گا۔ تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے یا نہ ملے لیکن اللہ مل جاتا ہے، اور تمہارے لیے اللہ کو پا لینا ہی کافی نہیں ہے کیا؟ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ تلاش یار کے بجائے تلاش خدا میں گم ہو جا۔ سکون ہی سکون چاہیے اگر زندگی میں تو ہونے والی ہر رضا میں گم ہو جا، وہ بھی ہو جائے گا جو تو چاہتا ہے، پہلے خدا کی چاہ میں تو گم ہو جا۔ کسی کی چاہ اگر آنی ہے خدا کی طرف، خدا کی چاہت میں ہی گم ہو جا۔ بڑی پریشانی کا حل سجدہ ہے، میں سجدے میں اس کے گم ہو جا۔ یہ غم تکلیف پریشانی سب وقتی ہے، بھول جا اور سب کچھ بھول جا، تو صرف عشق خدا میں گم ہو جا۔ چاہتے ہو دنیا اور آخرت کی کامیابی اگر، تو کائنات تخلیق کرنے والے کی حکمت میں گم ہو جا۔ اگر چاہیے تجھے اپنی ہر دعا کی قبولیت، تو جو ہو رہا ہے اسی میں راضی ہو کے گم ہو جا۔ لوگوں کے دیے ہوئے دھوکے اور دغا بازیاں اسی میں راضی ہو کے گم ہو جا۔ لوگوں کے دیے ہوئے دغا بازیاں اور دھوکے سب بھول جا، تو بس مسکرا کر خود ہی میں گم ہو جا۔ عشق جائز ہے صرف خدا کی ذات سے، صرف ایک کن کی امید لگا کے معجزے کے انتظار میں گم ہو جا۔ اس تڑپ کے بعد معجزے ہوتے ہیں جو تمہیں تہجد تک لے جاتے ہیں۔ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے، تمہاری چاہتی تمہارے رب سے تمہیں ملواتی ہے۔ کبھی نا امید نہ ہونا اپنے اللہ سے، وہ جب دینے پر آتا ہے تو تم سے سنبھالے نہیں سنبھلتا، اور اللہ تمہاری دعاؤں کے نصیب کو ہارنے نہیں دیتا۔ یقین رکھو معجزے صبر کرنے والوں اور ثابت قدم رہنے والوں کے لیے ہوتے ہیں، تو پھر ہمت مت ہارو۔ اگر وہ دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو وہ مان گیا ہے، دیر بس اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہیں اپنے قریب لا سکے، اور پھر تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہارے مقدر کی بھی رسائی نہیں ہے۔
ہمیں نہیں پتہ چلتا، لیکن ہم اپنی زندگی میں وہ مشکل ترین دور سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ نہ حقیقت میں وہی ہماری کہانی کا سب سے مضبوط اور متاثر کن موڑ ہوتا ہے، اور اللہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ ہمارے انجام کو آغاز سے بہتر بنا دے گا، اور اس سے پہلے ہمیں اپنے حصے کی آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ بے شک اللہ نوازتا ہے، وہ رحمان ہے۔ یا اللہ میری بہت سی دعائیں تیرے کن کی منتظر ہے، اب تو کن فرما دے۔ ہمیں اللہ اپنی جنت میں رہنے کی اجازت تب دے گا جب ہم اپنے اندر ایسے اوصاف پیدا کریں گے کہ جن سے اللہ کو اپنے بندے پر رحم آ جائے۔ اور اللہ تو الخبیر ہے، یعنی خبر رکھنے والا، تو پھر تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہاری تکلیفوں سے بے خبر ہے؟ ایک دن کن فیکن کا سما چھا جائے گا، تمہاری ویرانی زندگی میں اجالا لائے گا، روتی ہوئی آنکھوں میں پھر سے امید کی کرن جگائے گا۔ تمہارا رب تمہیں اپنے محبت کے رنگ دکھائے گا، وہ تم پر اپنے کرم کی ایسی نگاہ ڈالے گا، تمہاری ادھوری کہانی پھر سے مکمل کر دے گا۔ تمہارے صبر کا وہ تمہیں جلد انعام لوٹائے گا۔ اللہ کی بات کرنے سے دل بدلتے ہیں، اور اللہ سے بات کرنے سے مقدر۔ تمہاری امید کو اللہ اب تک برقرار رکھے ہوئے ہے، کیونکہ اس نے تمہیں عطا کرنے کی ساری تیاری کی ہوئی ہے۔ اللہ اپنی مرضی کے مطابق تمہارا نصیب لکھ چکا ہے، مگر ہو سکتا ہے تمہارے چاہت کے صفحے پر اللہ نے یہ لکھ رکھا ہو، میری بھی وہی رضا ہے جو تیری رضا ہے۔ یہ جو دل تھک جاتے ہیں پھر اللہ کے در پر سکون پاتے ہیں۔ بس یقین رکھو اللہ پر، تمہیں ویران کنویں سے نکال کر ساری دنیا کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ جو راستے اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں وہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہر راستہ دل کو سکون بخشتا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے اکیلے ہونے کے باوجود بھی کوئی ساتھ ہے۔ انسان کی تمنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ ساتھ ہے۔ تمہاری عقل حیران رہ جائے گی، اللہ یوں راستے بنا دے گا۔ تمہیں شکر کرنے کا اللہ ایک دن ایسا بھی دے گا کہ امید ہار چکے ہو تو اللہ تمہاری ہر دعا قبول فرمائے گا، اور پھر اللہ اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول کر تمہارا مقدر خوشیوں سے بھر دے گا۔ ان مشکلات لمحوں کو تمہارا اللہ ایک دن ضرور راحتوں میں بدل دے گا، چاہے صدیاں ہی کیوں نہ لگ جائے، ایک دن اللہ تمہیں تمہاری منزل ضرور دے گا۔ جب اللہ کن فرمائے گا پھر رب کی کوئی بھی دعا فیکن سے محروم نہیں رہے گی۔ اللہ تمہیں ایسے ہی تڑپتا ہوا کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور کرے گا۔ جب اللہ نے کچھ تمہارے دل میں ڈالا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ بات صرف پختہ یقین کی ہے۔ جب دل اللہ کی رضا میں راضی رہنے اور شکر کرنے کی عادت ڈال لے تو سکون مقدر بن جاتا ہے۔ امید رب سے رکھو، سب سے نہیں۔ اللہ پر یقین سخت اندھیرے میں بھی روشنیاں پیدا کر دیتا ہے۔